بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ گلگت بلتستان انتخابات میں قیدی 804 سے متعلق پاکستان کے طاقتور حلقوں کا خوف اپنے عروج پر پہنچ چکا اور اب خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا بازو مروڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بالآخر 72 گھنٹوں کے طویل ترین انتظار کے بعد عمران خان صاحب سے مبینہ ملاقات کے دعوے کے حوالے سے ایک نیا اینگل سامنے آیا کہ سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کی جانب سے اڈیالہ جیل میں ہونے والی ملاقات میں عمران خان صاحب کو ڈیل کا مشورہ دیا گیا بصورت دیگر، ورنہ خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ کیا واقعی عمران خان صاحب کے فیملی ذرائع کے مطابق یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس قسم کا مشورہ عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے؟ ان تمام تر تفصیلات کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس جو موجود معلومات گلگت بلتستان کے انتخابات سے متعلق خفیہ ایجنسی کی رپورٹس پر مشتمل اہم ترین معاملات، دستاویزات پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس پہنچی، پاکستان کی چنتخب حکومت کے پاس پہنچی اور اس کے بعد کچھ بڑے اور اہم ترین فیصلے کیے گئے۔ مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف یا پھر استحکام پاکستان پارٹی یا پھر کوئی مخلوط حکومت گلگت بلتستان انتخابات میں ہونے کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے تفصیلی ویڈیوز کا سلسلہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، شروع کرنے جا رہے ہیں۔ علیحدہ ویڈیو میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سر دست آپ کو خیبر پختونخوا حکومت کے اندر اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس طرف لے کر چلتے ہیں اور پھر اڈیالہ جیل میں ہونے والی مبینہ ملاقات کی جانب بڑھتے ہیں۔ جناب، خبر یہ ہے کہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا ایجنسی میں خیبر پختونخوا کے اندر جناب پاکستان تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے پارلیمانی پارٹی اجلاس ہوا، ناراض اراکین کی غیر حاضری کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور 92 ارکان پر مشتمل پارلیمانی پارٹی اجلاس میں 25 سے زائد اراکین غیر حاضر رہے۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں علی امین گنڈا پور، فیصل امین، فضل الہی، نیک محمد اور دیگر کئی ارکان شریک نہیں ہوئے، جن کی تعداد اس وقت 25 کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیشتر ناراض اراکین نے ملک سے باہر ہونے یا دیگر مصروفیات کو عدم شرکت کی وجہ بتایا اور کئی اراکین کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ملک سے باہر ہیں اور کئی اراکین کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی کچھ دیگر مصروفیات تھیں۔ کابینہ سے متعلق معاملات پر کئی ارکان وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی سے ناراض ہیں۔ بعض اراکین ترقیاتی کاموں، حلقہ جاتی امور سے متعلق شکوہ رکھتے ہیں، اس قسم کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سہیل خان آفریدی صاحب کے حوالے سے شفیع جان صاحب کا ایک دعویٰ سامنے آیا ہے کہ 27 میں سے کوئی بھی 2 نام بتا دیں اور آپ 2 نام لیں، میں خود نام لے کر ان کی تردید کروں گا۔ اور یہ بات اہم ہے کہ مخصوص میڈیا گروپ جنگ جیو گروپ کی جانب سے اس خبر کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ناراض جو ارکان ہیں وہ سہیل خان آفریدی کو ہٹانا چاہتے ہیں، جبکہ دوسری جانب شفیع اللہ جان نے دعویٰ کیا ہے کہ 27 میں سے کوئی 2 نام بتا دیں، جو نام لیں گے میں خود ان کی تردید کروں گا اور جو بھی عمران خان کے لائن سے یہاں وہاں ہوگا وہ اپنی سیاست ختم کر دے گا۔ محمود خان اس سے پہلے اور پرویز خٹک دونوں اس کی مثال ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 3 سابق وزیر اعلیٰ کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ پرویز خٹک صاحب ہوں، اس وقت کسی قسم کی کوئی سیاسی اوقات ان کی خیبر پختونخوا کے اندر نہیں ہے۔ محمود خان صاحب کو دیکھ لیں، کسی قسم کی کوئی سیاسی اوقات ان کی خیبر پختونخوا کے اندر نہیں ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی انہوں نے بنائی تو صحیح، پیپلز پارٹی نظریاتی بھی انہوں نے بنائی، لیکن کیا ہوا، وہ ایک نشست بھی حاصل نہ کر سکے۔ اور اب اگر علی امین گنڈا پور صاحب بھی اسی راستے کے اوپر چلنا چاہتے ہیں تو گھوڑا بھی حاضر اور میدان بھی حاضر۔ وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی کو جب تک عمران خان صاحب کی حمایت حاصل ہے، انہیں تمام MPs کی حمایت حاصل رہے گی۔ ہماری پارلیمانی میٹنگ میں جن ارکان نے شرکت نہیں کی اس کی کچھ دیگر وجوہات ہیں، تمام تر کیا سرائیاں جلد دم توڑ جائیں گی اور اگر کوئی فارورڈ بلاک بنے گا تو لوگ سامنے آئیں گے۔ چھپ کر تو ایسی حرکت نہیں کی جا سکتی، اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو خیبر پختونخوا کے عوام اس کے اوپر زمین تنگ کر دیں گے۔ جس نے بھی ووٹ لیا ہے وہ عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ لے کر آیا ہے، کسی ایک کا بھی کوئی ذاتی ووٹ نہیں۔ اپنے اوپر اعتماد ہے تو آزاد الیکشن لڑ کر دکھائیں، 100 ووٹ بھی نہیں ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی کی قیادت میں ہم سب ایک ساتھ ہیں
اور بیرسٹر گوہر نے بھی اس بات کی، اس دعوے کی تصدیق کر دی کہ پارٹی کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر کسی قسم کا کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم سب متحد ہیں، اجلاس میں سب موجود تھے، ماسوائے ان کے جو کہ بیرون ملک ہیں، اور تمام ایم پی ایز کی حمایت عمران خان صاحب کی حمایت کی وجہ سے سہیل خان آفریدی کو حاصل ہے۔ اچھا، اب یہ معاملہ شروع کیسے ہوا؟ جب سے گلگت بلتستان انتخابات کے اندر قیدی 804 کی اٹھان نظر آئی پاکستان کے مقتدر حلقوں کو، جب سے وہ مناظر نظر آئے، تاریخی مناظر گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں، گلگت بلتستان کی وادیوں میں، گلگت بلتستان کے سبزہ زاروں میں، گلگت بلتستان کی سڑکوں پر، جب یہ دیکھا کہ عوام اپنی مدد آپ کے تحت اٹھ رہے ہیں، قیدی 804 کا نعرہ سر بلند کر رہے ہیں، اور ایسے ایسے تاریخی جلسے وہاں پر موجود قیادت کے بغیر کیے جا رہے ہیں، عوام اپنی مدد آپ نکل کر، جو کہ انتہائی حیران کن مناظر ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2009 میں مرکز کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی 12 نشستیں 24 میں حاصل کر کے کامیاب ہو گئی، پھر انہوں نے وہاں پر حکومت بنائی۔ 2015 میں مرکز کے اندر مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، مسلم لیگ نون نے جی بی اسمبلی کے اندر 14 نشستیں حاصل کی اور پھر سادہ اکثریت سے وہاں پر اپنی حکومت بنائی۔ 2020 میں تیسری مرتبہ الیکشن ہوئے گلگت بلتستان کے اندر، مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، 16 نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کی۔ اتحادیوں کے بعد یہ تعداد جو ہے وہ آگے بڑھ کر 19 ہو گئی، بڑھ کر اس میں آزاد اور ایم ڈبلیو ایم کے ارکان جب شامل ہوئے، اس کے بعد پہلی مرتبہ مخصوص نشستیں اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی نشستیں ملا کر پاکستان تحریک انصاف نے 33 میں سے جناب 24 سے زائد نشستیں حاصل کر لیں، اور پہلی مرتبہ گلگت بلتستان کے اندر کسی جماعت کی 2/3 اکثریت سے حکومت بنی۔ اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ وہ الیکشن اور وہ تمام تر انتخابی معاملات جن کے حوالے سے گلگت بلتستان ہمیشہ مرکز کی جانب دیکھا کرتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مرکز میں جس کی حکومت ہوتی ہے کیونکہ فنڈ وہیں سے ملتا ہے، اس کی حکومت آیا کرتی ہے، اس مرتبہ حالات خاصے مختلف نظر آ رہے ہیں۔ مخلوط حکومت بنانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور استحکام پاکستان پارٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو زور زبردستی شامل کر کے ان سے پی ٹی آئی چھڑوا لی گئی۔ اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کی وہاں حکومت بنائی جائے گی، لیکن قیدی 804 کا خوف اس وقت سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ یہ تمام تر کانٹیکسٹ تھا جس کے اندر خیبر پختونخوا کے جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، اسد کیسر ہوں یا جنید اکبر ہوں، وہ وہاں جا کر کمپین کرنا چاہتے تھے، انہیں کمپین نہیں کرنے دی گئی۔ بلاول بھٹو، آصفہ زرداری صاحبہ کا پورا شیڈول آ چکا، نون لیگ کی قیادت بھی موجود ہے، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، استحکام پاکستان پارٹی ہو، دیگر سیاسی جماعتیں ہوں، سہولت کے ساتھ گلگت بلتستان کے اندر کمپین کر رہی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو روک دیا گیا ہے۔ پھر اسی دوران یہ خبر کچھ مخصوص اکاؤنٹ سے سامنے آئی کہ اڈیالہ جیل کے اندر جا کر سابق آرمی چیف، ایک ایسے سابق آرمی چیف جنہوں نے ایکسٹینشن بھی لی، ایک ایسے سابق آرمی چیف جو کہ پاکستان میں رہائش پذیر ہیں، ان کی عمران خان صاحب سے 1 گھنٹے پر محیط ایک مبینہ ملاقات کا دعویٰ کیا گیا، اور کہا گیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے، انہوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کا مشورہ دیا ہے۔ آج عمران خان صاحب کی بہنوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کے پاس اس حوالے سے معلومات نہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی بہنیں اس خبر کی تردید کرتی ہیں، یہ فیک نیوز ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی سابق آرمی چیف کی ملاقات ہوئی۔ دوسری جانب ذرائع پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود چند ذرائع اس حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان تک یہ معلومات حکومتی حلقوں اور اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں سے پہنچی ہیں کہ عمران خان صاحب سے ایک اہم ترین شخصیت نے ملاقات کی ہے، اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے اندر اس اہم ترین شخصیت کی جانب سے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کے معاملات بھی اس طرح سے نہیں ایڈلی چل پا رہے، حکومتی معاملات بھی نہیں چل پا رہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو بھی لمبا عرصہ ہو گیا وہ اقتدار سے باہر ہیں۔ اگر آپ نے واپسی کا راستہ بنانا ہے، اگر آپ نے گلگت بلتستان کے ذریعے پاکستان کے انتخابی عمل میں واپسی کرنی ہے، پاکستان کے انتخابی میدان سیاست کے اندر اگر آپ نے واپسی کرنی ہے، تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لیں، صرف ایک نقطے کے اوپر کہ عمران خان صاحب نام لے کر، اسٹیبلشمنٹ کی اہم ترین شخصیت کا نام لے کر ان کے اوپر تنقید نہیں کریں گے اور کچھ عرصہ خاموش رہیں گے۔ گلگت بلتستان میں آپ کے راستے سے رکاوٹیں دور کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے
پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس موقع کے اوپر ڈیل نہ کی یا اسی قسم کی جارحانہ پالیسی اگر آپ نے برقرار رکھی تو خیبر پختونخوا کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ جو کچھ اس وقت KPK کے اندر چل رہا ہے، بظاہر علی امین گنڈاپور صاحب کو ان کو جو گرین سگنل دیا گیا ہے ان اختلافات کے حوالے سے یا سہیل خان افریدی صاحب کے حوالے سے یہ خبریں پھیلانے میں کہ عمران خان صاحب ان سے ناخوش ہیں، یا پھر مخصوص میڈیا اکاؤنٹس کو، مخصوص میڈیا گروپس کو یہ ایجنڈا تھمایا گیا کہ آپ اس قسم کی خبریں پاکستانی میڈیا کے اندر روزانہ کی بنیاد پر کریں کہ سہیل خان افریدی صاحب کے خلاف اختلافات ہو گئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات ہیں KP کے اندر، اور سہیل خان افریدی کو گھر بھجوایا جا سکتا ہے۔ یعنی اس قسم کے تمام تر ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور اسی دوران اس قسم کی خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کا مشورہ سابق آرمی چیف کی جانب سے دیا گیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد